کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے جی آپ کے اندر 3 خصوصیات ایسی تھی جو کہ جس کی ثانی نہیں ملتی، ویسے تو آپ سراپا خصوصیات سے بھرپور ہیں، بالکل بالکل کیونکہ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جی آپ کے ذات کا خاصہ ہے۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے حافظ صاحب آپ؟ ہم سب کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے جی آپ کے اندر 3 خصوصیات ایسی تھی جو کہ جس کی ثانی نہیں ملتی، ویسے تو آپ سراپا خصوصیات سے بھرپور ہیں، بالکل بالکل کیونکہ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جی آپ کے ذات کا خاصہ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اولاد آپ کے بطن سے ہوئے، علاوہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور تیسرا نقطہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں فرمائی، تو یہ آپ کا خاصہ تھا۔ تو یہاں میں کنفیوژن آخر میں کلیئر کرنا چاہوں گا، بعض اسکالر کو، بعض لوگوں کو سنتے ہوئے میں نے یہ جانا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی سے شادی کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن بھی کلیئر کر دیں۔ مکی زندگی کے معاملات اور مدنی زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ ہے۔ دین کا جو عروج ملا ہے وہ مدنی زندگی تھا، اور مدنی زندگی میں جو باتیں وارد ہوئی، کیونکہ اگر صحابہ کرام نے ایک زوجہ کی بیوی کی موجودگی میں بھی شادیاں کی ہیں، تو کیا خلاف سنت کہیں گے اسے، ہم خلاف شرع کہیں گے؟ تو یہ بہتان ہے، اس سے ہمیں ضرور دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ بے شک کہ جناب سیدہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدائی دور تھا، پتھر پڑ رہے تھے، مسائل تھے، دین کی ابتدائی معاملات کو لے کے چلنا تھا، تو اس وقت کی حکمت عملی بھی یہی تھی۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال کا وقت آیا، جب وہ وقت آیا جب آپ جدا ہو رہی تھی، تو آپ نے سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ایمان افروز بات بالکل کہ بلا کر یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو مجھے کفن اس چادر سے دی جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وہ جو اپنے شانوں پر رکھتے تھے، میں چاہتی ہوں کہ وہ چادر ہمیں دیا جائے ہمارے ماں بہنوں کو۔ ایک ایسی بات ہے کہ آج ہمیں اپنے شوہروں کا کیسا استقبال کرنا چاہیے۔ ارے بیوی اور شوہر کا معاملہ تھا، لیکن بیٹی سے کہا، ارے جس نے دین پر اتنے احسانات کیے ہیں، ان کا عالم ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ یہ میری خواہش حضور تک پہنچا دیں۔ ارے حضور بھی تشریف لے آتے ہیں اور ہماری فاطمہ الزہرا خاتون جنت فرما دیتی ہیں کہ اماں کی یہ خواہش ہے، حضور نے اسی وقت شان اقدس سے وہ چادر اتار کر سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی خواہش کوئی خواہش نہ رہے۔ اور حضور کی آنکھوں میں، راوی لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں نمی تھی، اور آپ نے اس نم آنکھوں کے ساتھ ان کو آگے معاملات ان کے اسی وقت سپرد کر دیا تاکہ زندگی میں کوئی ملال نہ رہے۔ تو یہ جو رول ماڈل ہیں نفوس قدسیہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، جو کاروبار کرنا چاہتی ہیں، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کو رول ماڈل بنائیں، انشاءاللہ زندگی بہت اطمینان کے ساتھ اور پرسکون ہوگا، اور آخرت بھی روشن ہوگی آپ کی۔